وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انه كان يقول لا ان يصلي احدكم بظهر الحرة خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة۔ قال مالك السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها۔ رواه الامام مالک فی الموطا والامام احمد فی مسندہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا۔ جمعے کے احکام و فضائل کے سلسلے میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات سنا رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں ہم نے آپ کو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنائی۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی گرمی میں گرم سنگریزے پر بیٹھا رہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جائے جبکہ امام ممبر پر بیٹھ چکا ہو۔ ناظرین آج کل ہمارے یہاں جمعے کے خطبے کے سلسلے میں بے حسی اس قدر بڑھ گئی ہے، انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ ہم جمعے کے خطبے کا کوئی احترام نہیں کرتے۔ من میں آیا تو پہلے چلے گئے، من میں آیا تو نہیں گئے، اور پھر بعض حضرات تو بعد میں جاتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ صف اول میں جا کر پہنچ جائیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا پڑے گا، اور وہ بلا تکلف جاتے ہیں، کوئی انہیں ٹوک نہیں سکتا۔ اگر کوئی آدمی ٹوکتا ہے تو بیچارے کے جمعے کا ثواب جاتا ہے، ایک گھاٹا تو یہ ہوا اس کا۔ دوسرا یہ کہ جس کو ٹوکیا جائے گا وہ لڑنے کے لیے تیار ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ وہ ہے کہاں، کر کیا رہا ہے۔ دوسرا آدمی جو اس کو ٹوک رہا ہے، کیوں ٹوک رہا ہے؟ اپنے من سے ٹوک رہا ہے یا شریعت نے منع کیا ہے ایسا کرنے سے اس لیے ٹوک رہا ہے؟ یہ باتیں سب بھول جاتا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹوکنے کی؟ اس نے کیا سمجھا مجھے؟ میں اس سے کوئی کم ہوں؟ ارے میاں تم ہو کون؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ایسی باتیں آج کل ہمارے زمانے میں ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ ایسا نہیں تھا۔ تو اب یہ جو بے احتیاطی ہو رہی ہے کئی طرف سے ہو رہی ہے۔ کچھ تو یہ ہے کہ جو لوگ جمعے میں پہلے آ جاتے ہیں وہ جگہ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں آگے، اور پھر جو بعد میں آتے رہتے ہیں لوگ وہ اور پیچھے کی طرف کھسکتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ آگے کی صف میں اگر کوئی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، مطلب فاصلہ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو فاصلے میں چھوڑی ہوئی جگہ ہے اس میں ایک آدمی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور باہر شدید دھوپ کی وجہ سے، اس کی تمازت کی وجہ سے لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، لیکن وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوب جم کے چوڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ بھی چھوڑ رکھی ہے انہوں نے۔ اگر وہ ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے تو اسی صف میں دو چار آدمی اور ایڈجسٹ ہو سکتے تھے اور بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جگہ چھوڑ کر بیٹھنے کی ایسی ریت نکالی ہے کہ کہیے تو کہتے ہیں میاں آپ آ کے بیٹھ جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ ارے بھائی آپ گھر میں نہیں ہیں، اپنے مسجد میں ہیں، آپ سب سے متبرک جگہ میں، اور ایک خاص مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، یہاں منمانی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہاں پر آپ
اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے اپنے دامن مراد کو بھرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آپ ذرا سلیقے سے بیٹھیے اور کوئی آدمی کہے تو اس کے لیے جگہ دے. رسول اکرم کا فرمان ہے لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائی کے ہاتھ میں اپنے آپ کو نرم ملائم کر لو. وہ ادھر کرے تو ادھر ہو جاؤ، ادھر کرے تو ادھر ہو جاؤ، سختی نہ برتو. وہ بھی تمہاری طرح اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. اگر باہر رہے گا جہاں گرمی شدت کی ہے یا دھوپ ہے، جیسے بعض مساجد میں صحن ہے بڑا، تو اس بڑے صحن میں کھلا ہوا ہے، وہ تو دھوپ چمک رہی ہے، آدمی نہیں بیٹھ سکتا زیادہ دیر. چلو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہے، مجبوری ہے، لیکن بیٹھنے کے لیے تو کم سے کم اس کو مسجد کے اندر حصے میں جہاں سایہ ہے بیٹھنے دیجیے نا اس کو. تو کچھ تو یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پیچھے سے آدمی مجبور ہوتا ہے آگے جانے پر. جب کہیں اس کو جگہ نظر نہیں آتی تو پھر آگے جاتا ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر. تو آگے والوں نے بھی غلط کیا اور پیچھے والوں نے بھی غلط کیا. بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کے سلسلے میں دو صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ ابھی امام ممبر پہ نہیں بیٹھا ہے اور آپ آئے تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے کوئی جگہ، لیکن اگلی صف میں جگہ ہے، تو آپ لوگوں کی گردن پھلانگ کر وہاں جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے، لیکن اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو یا ممبر پہ بیٹھا ہوا ہو، اس سے پہلے سے نہیں. کیونکہ جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس سلسلے میں وہ خطبے کے دوران ہی فرمائی تھی. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کی نظر اچانک ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اجلس فقد آدیت، وہیں بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو بہت تکلیف دے لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ممبر پہ آ جائے یا خطبہ دے رہا ہو اس وقت گردن پھلانگنا درست نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اگر پھلانگتا ہے تو یہ جو ایذا ہو رہی ہے یہ ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ آگے جگہ ہے اور یہ لوگ یہاں پر بیٹھ گئے. ان کو پہلے اگلی صف بھرنی چاہیے تھی، وہاں جگہ نہ رہتی تو یہ آدمی کیوں جاتا وہاں پر. اب جگہ ان لوگوں نے چھوڑ رکھی ہے تو یہ جا رہا ہے، تو لہذا شریعت نے اس کو معاف کیا، اس پر کوئی جرم نہیں رکھا. لیکن امام بیٹھ گیا ممبر پہ تو اب گردنیں پھلانگ کر آگے جانا یہ جائز نہیں ہے. تو دو باتیں ہوئیں، اگر امام ابھی نہیں آیا ہے، آگے صف میں جگہ ہے، تو آپ پچھلی صف سے آگے جانے کے لیے لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے گزرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر امام آ گیا ہے اور اگلی صف میں جگہ ہے پھر بھی آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہیں جائیں گے. رسول اکرم نے منع کیا اس سے، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. تو مسئلہ صاف ہو گیا. یہ جو منع کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو جس کے گردن کے اوپر سے آپ جاتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب پیر اٹھاتا ہے اپنا تو وہ پیر کسی نہ کسی آدمی کو لگ جاتا ہے، اور کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ اس پر اپنا پیر رکھیں، تو اس لیے شریعت نے اس کو منع کر دیا. دوسرے، جمعے کے خطبے کا جو احترام ہے، اس احترام کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں جب ہم مسجد میں یہاں وہاں سے گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی غیر محتاط ہے، عمل کرنا نہیں چاہتا، ثواب زیادہ چاہتا ہے. اگر عمل کرنا چاہتا تو پہلے آتا، وقت پر آتا، امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آتا. لیکن پہلے تو آتے نہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں. آج کل بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں،
بعض لوگ واٹس ایپ پہ مشغول رہتے ہیں اور پھر بعد میں آتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ آگے چلے جائیں، تو کام تو تھوڑا اور درجہ اور مرتبہ زیادہ چاہتے ہیں، تو شریعت نے ان کو محروم کر دیا کہ نہیں، وہیں پر بیٹھو، آگے اگر بیٹھنا منظور ہے تو پہلے آیا کرو۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث رسول اکرم کی کتنی پیاری ہے، فرمایا فَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ طُوِّيَتِ الصُّحُفُ، جب تک امام نہیں آتا ہے فرشتے بیٹھ کر لوگوں کا نام لکھتے رہتے ہیں، انٹری کرتے رہتے ہیں، ان کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، اس کو اتنا ثواب، اس کو اتنا ثواب۔ لیکن جب مسجد میں امام آ گیا تو اب وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے، رجسٹر بند کر دیا انہوں نے، اب اس کے بعد کسی کی انٹری نہیں لکھی جاتی۔ وہ جو ثواب دیا جا رہا تھا کہ اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب اور بکری کا ثواب اور مرغی کا ثواب، سب ختم ہو گیا۔ آپ نے سستی اور کاہلی میں اتنی بڑی فضیلت اور برکت کو چھوڑ دیا، آپ محروم ہو گئے، اب کسی ذریعے سے آپ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے امام کے ممبر پہ بیٹھ جانے کے بعد اب آپ پیچھے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اب آپ وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھیں اور وہیں سے خطبہ سنیں، آگے نہیں جائیں گے۔ اور ذرا غور کریں جمعے کے خطبے کی اہمیت کیا ہے۔ آج کل کوئی لچھے دار خطیب ہو تو ہم اس کو سننے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈھیلا ڈھالا ہو، چاہے کتنی ٹھوس اور اچھی بات بتاتا ہو، ہم اس کا خطبہ نہیں سنتے۔ تو ہماری نظر میں اس کے خطبے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، چلو یہاں تک چلتی ہے بات، لیکن اس کے جو آداب ہیں، احترام ہے، جو فضیلت ہے، اور اسلام نے جو اس کو مقام بلند عطا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان سب کو فراموش کر دیں گے صرف اس لیے کہ خطیب اچھا نہیں ہے۔ خطیب کا اچھا ہونا دوسری بات ہے، اور جمعے کی فضیلت، درجہ اور مرتبہ اور اس کے آداب یہ الگ بات ہے۔ آپ کو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا جب فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ کر اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں تسلی سے اور خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں حضرت الملائکہ یستمعون الذکر، اور ذکر سے مراد خطبہ۔ اپنا رجسٹر بند کر دیا، جو کام کر رہے تھے کام بند، اب کیا ہو رہا ہے؟ صرف ذکر سنا جا رہا ہے، تو خطبے کو ذکر کہا۔ تو ذکر الہی میں دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو منع کر دیا۔ تو جمعے کے دن ہم پہلے سے اہتمام کے ساتھ اٹھیں، نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور پھر جمعے کو پہلے پہنچے امام کے پہنچنے سے پہلے، تو ہمیں بڑا ثواب ملتا ہے۔ بیان فرماتے ہیں موطا شریف میں، اہل مدینہ کا یہ انداز تھا، یہ ان کی سنت تھی، یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ مسجد میں جاتے تھے اور خطیب خطبہ دیتا تھا تو ان کی نظر خطیب کی طرف رہتی تھی۔ ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعہ اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلہ وغیرہ۔ جو بھی سامعین ہیں، کہاں ہیں وہ؟ صف اول میں ہیں، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں اس خطیب کا احترام کرتے ہوئے، اور خطیب سے بھی زیادہ اپنے رسول کے فرمان کا احترام کرتے ہوئے، جمعے کے دن اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ٹکٹکی لگا کر خطیب کے ہونٹوں سے نکلنے والی الفاظ پر دھیان دیں گے، اور اس انداز سے ہم جمعے کا خطبہ سنیں گے۔ جمعے کے خطبے میں اگر خطیب کوئی بات دیکھتا ہے، کوئی صاحب کسی سے بات کر رہے ہیں، تو خطیب کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس کو ٹوک دیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی سامعین میں سے کوئی آدمی کسی ضرورت کے تحت کھڑا ہو اور خطیب سے
عرض و معروض کرے تو اس کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ایسا ہوا کہ بعض لوگوں نے رسول اکرم سے جمعے کے خطبے کے دوران درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے، تو آپ نے دعا فرمائی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جمعے کے دن۔ اچھا، بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اللہ کے رسول عربی میں خطبہ دیتے تھے، ہم اردو میں کیوں دیں، کیسے دے سکتے ہیں جب رسول سے ثابت نہیں ہے؟ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے تو آپ کی زبان کیا تھی؟ عربی، اردو، انگلش، فرینچ، ترکی، کون سی زبان تھی؟ عربی تھی۔ تو اب آپ کی زبان عربی ہے، اور جو سامعین تھے آپ کے، ان کی زبان کیا تھی؟ ان کی بھی عربی تھی۔ تو سامعین کی زبان میں ہونا چاہیے، اور سامعین کی زبان عربی تھی تو آپ نے عربی میں خطبہ دیا۔ اب یہ کہنا اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے کبھی دوسری زبان میں، تو ہم نہیں، اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی ہو، آپ کے سامعین کی تعداد اکثر غیر زبان والی ہو اور آپ نے عربی میں دیا ہو، اور وہ جو اکثر تعداد ہے ان لوگوں کو عربی سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ آپ کو ملا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال رسول اکرم کے سامنے پیش آئی کہ سامعین کی تعداد عربی نہیں جانتی اور آپ عربی میں خطاب کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر آپ نے عربی میں خطاب کیا یا کوئی فرمان لکھوایا تو جو لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول اس کو ہمارے لیے لکھوا دیجئے، تو آپ نے لکھوا دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تو دین کی ترویج و اشاعت، اس کی تبلیغ اور دعوت ہے۔ زبان تو محض ایک وسیلہ و ذریعہ ہے، لیکن آج ہمارے زمانے میں اس پر ہی زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ اب بعض حضرات ممبر پہ ایک لفظ بھی اردو میں کہنا بولنا جائز نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیں جمعے کے خطبے سے پہلے ممبر کے نیچے وہ 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں۔ اب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطاب کیا ہو، تو بات صحیح ہے، آپ عربی ہی جانتے تھے، دوسری زبان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ دوسری زبان جانتے ہیں۔ پھر جو سامعین ہیں وہ بھی سب عربی ہیں، تو کیا رسول اکرم نے ایسا کیا کہ ممبر کے نیچے کوئی دوسری زبان میں خطبہ دیا؟ نہیں دیا۔ جیسے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں نہیں دیا، ایسے ہی ممبر کے نیچے کوئی تقریر، کوئی وعظ، کوئی نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ جو لوگ اس زمانے میں تھے اول تو سب عربی جانتے تھے، اور جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ وہ دوسروں سے پوچھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ لہٰذا آج کے زمانے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، فقہاء کرام نے، علماء دین نے اس میں تھوڑی تھوڑی اصلاح کر کے اس کو جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو کیوں نہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہو کہ یہاں کے لوگ اردو جانتے ہیں۔ تبلیغ کے لیے باقاعدہ ایک نظم بنانا، کچھ لوگوں کو کہیں بھیجنا، ان کو مخصوص نصیحتیں کرنا، ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام تو کیا نہیں ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے زمانے کی یہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، کلمے کے معنی مطلب کو نہیں جانتے، یہ غیروں میں رہ کر بالکل غیروں کی طرح سے ہو گئے ہیں، تو ہم نے اس کا انتظام کیا نا، دینی تعلیم سے ان کو روشناس کرانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ جب کیا ہے تو یہاں کر لیں گے تو کیا پریشانی ہو جائے گی؟ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حالت پر رحم فرمائے۔ ہماری ضدیں کافی بڑھ گئی ہیں، اور فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں لہذا ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہ فلاں کون ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے۔ جب وہ مسلمان کہتا ہے، آپ کچھ بھی فتوے لگاتے رہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک تو وہ مسلمان ہے، آپ کے فتوے سے اس کا اسلام خطرے میں نہیں آئے گا۔ تو آپ کے ادھر ادھر کی باتوں سے اسلامی نظام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جمعے کو ہم اس کی پوری اہمیت کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ اور اس کے طریقوں کے ساتھ
اپنے سماج میں باقی رکھیں، رائج رکھیں، تاکہ ہماری نئی نسل دین سے بے بہرا، دین سے پیدل اور ناواقف نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔